بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت چہارم، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ آج ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات، حصہ الف ایمانیات کے سبق نمبر 2 کے بارے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 2، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں آپ نے سبق نمبر 1 کے حوالے سے پڑھا تھا۔ سبق نمبر 1 جس کا عنوان تھا فرشتوں پر ایمان۔ ایمانیات کا آپ کو مطلب پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ایمان سے متعلق ہے، یعنی ایمانیات میں ہم ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت یا رسولوں پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا جس میں فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ آج ہم دوسرا اہم بنیادی عقیدہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ سب سے پہلے یہ بات کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ آسمانی کتابوں کی تعداد ہے 4۔ نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، اور نمبر 4 پر ہے آخری آسمانی کتاب جس کا نام ہے قرآن مجید۔ چار آسمانی کتابیں ہیں۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 15، اس صفحہ پر
سب سے پہلے ایک بلاک دیا گیا ہے جس میں حاصلات تعلم لکھے گئے ہیں۔ حاصلات تعلم، حاصلات حاصل کی جمع ہے اور تعلم کا مطلب ہے سیکھنا، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کن چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، کون کون سی چیزیں آپ جان چکے ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ پوائنٹس دیکھیے۔ نمبر 1، آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، یعنی اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ آپ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، یہ لازمی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں، یعنی جن نبیوں پر، جن رسولوں پر آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے نام آپ جان سکیں۔ اسماء گرامی کا مطلب ہے نام۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں کہ انسان کی زندگی میں قرآن حکیم کی کیا اہمیت ہے اور یہ کون سی کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس حوالے سے آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ طلباء طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 15 جی کھول لیا۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اسے انڈرلائن کیجئے، کون سی کتابیں کہا جاتا ہے؟ آسمانی یا الہامی کتابیں۔ الفاظ معنی لکھ لیجئے۔ رہنمائی، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ۔ کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیں۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابوں کی بجائے صحیفے دیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ان کا نام صحف ابراہیم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے کس کی؟ صحیفہ کی۔ صحیفے بھی کہہ سکتے ہیں یا صحائف بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے یہ؟ صحیفہ کی۔
صحیفہ کی جمع ہے صحیفے یا صحائف۔ صحیفہ کہا جاتا ہے چھوٹی کتاب کو۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور بھی کتابیں نازل فرمائیں، یعنی چھوٹی کتاب یا چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں جن کو صحیفہ یا صحائف یا صحیفے کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل کیا گیا اس کا نام ہے صحف ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ صحف ابراہیم۔ یہاں پر آپ لکھیں گے صحف، یہ بھی جمع ہے اور صحیفے بھی جمع ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل کیا گیا اس کا نام ہے صحف ابراہیم۔ اسے آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ سامنے ایک بلاک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ کی جمع صحف ہے۔ آگے دیکھیے، 4 آسمانی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ تورات مقدس، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور مقدس، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب ہے انجیل مقدس، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور نمبر 4 پر موجود ہے قرآن مجید، یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ طلباء طالبات، یہ ہیں 4 آسمانی کتابیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کتابیں کس رسول پر نازل ہوں۔ آگے دیکھیے، سابقہ کتابوں کی تعلیمات برحق تھیں۔ سابقہ کہتے ہیں پچھلی کو۔ میننگ لکھ لیجئے۔ سابقہ کا مطلب ہے پچھلی، برحق اس کا مطلب ہے سچی، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں وہ سب سچی تھیں، ان کی تعلیمات برحق تھیں، سچی تھیں۔ کس سے پہلے نازل کی گئیں؟ قرآن مجید سے پہلے یہ 3 کتابیں جو نازل کی گئیں ان کی تعلیمات برحق تھیں، سچی تھیں۔ لیکن اب چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے
قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ طلباء طالبات، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی کس کتاب پر؟ جو ان کے پروردگار کی طرف سے یعنی ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام الہامی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی ہیں آسمانی کتابیں؟ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، اب دوسرے دن کا کام کریں گے۔ دوسرے دن کے کام میں آسمانی کتابوں پر ایمان کی باقی پڑھائی کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 جی کھول لیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کسی خاص زمانے اور علاقے کی طرف بھیجی جاتی تھیں۔ کیا بتایا گیا ہے آپ کو؟ قرآن کریم یا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ کسی خاص زمانے اور علاقے کی طرف بھیجی جاتی تھیں، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس بات کا یہاں پر مطلب ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کے مسائل کا حل موجود رکھتا ہے، یعنی قرآن کریم میں ہر قسم کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس میں تمام انسانوں کی رہنمائی یا تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہر قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں
یا ان کتابوں کو کسی خاص علاقے یا کسی خاص قسم کے جو بھی اس زمانے کے مطابق جہاں پر اس کتاب کی ضرورت ہوتی تھی اس علاقے میں اس کتاب کو نازل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک تمام لوگوں کی زندگیوں کے مسائل کا حل رکھا گیا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نگہبان کا مطلب ہے محافظ یا حفاظت کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ محافظ یا حفاظت کرنے والے۔ لکھیں شاباش۔ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ کیا مطلب ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانے، آخری نبی مانے، اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانے، اس بات کا یقین رکھے کہ اب اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اسی کتاب میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت یا رہنمائی موجود ہے۔ آگے دیکھیے، اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر
عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ نجات کا مطلب لکھیے چھٹکارا۔ سامنے ایک لوح میں فرمان الہی لکھا گیا ہے، دیکھیے ترجمہ۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم جو نازل کی گئی بہت برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتوں میں یعنی اس کی جتنی بھی آیات نازل کی گئی ہیں اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اگر وہ ان آیتوں پر غور کریں تو ان آیتوں میں نصیحت کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ یہ آپ کو قرآن کریم کی چند خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ یعنی قرآن کریم کی کیا خاصیت ہے، اس حوالے سے ان لائنز میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ کیا ہے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ یا حرف محفوظ ہے اور یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ یعنی کوئی اور کتاب اس کتاب جیسی نہیں ہو سکتی۔ آگے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں۔ چاہے آپ ایک رکوع ہی پڑھیں یا ایک صفحہ ہی پڑھیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت روزانہ باقاعدگی سے کریں۔ اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کریم جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، اور جن باتوں سے یا جن کاموں سے قرآن کریم میں باز رہنے کا، رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ باز رہے یا منع رہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان مکمل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے، بار بار سنیں، یاد کریں اور پھر لکھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر
رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جماعت چہارم، اب ہم تیسرے دن کا کام کریں گے۔ تیسرے دن کا کام، طلباء و طالبات، ہم نے تیسرے دن کے کام میں مشقی سوالات کرنے ہیں۔ مشقی سوالات، جی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھولیے۔ صفحہ نمبر 17، جی کھول لیا۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلا سوال ہے درست جواب پر یا درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے۔ آپشنز دیکھیے، الف زبور مقدس، ب تورات مقدس، جیم انجیل مقدس، اور آپشن دال ہے قرآن مجید۔ اس کا درست جواب ہے جیم انجیل مقدس۔ انجیل مقدس، اس پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ انجیل مقدس۔ اگلا دیکھیے، نمبر 2، آخری آسمانی کتاب ہے۔ الف زبور مقدس، ب تورات مقدس، جیم انجیل مقدس، اور دال قرآن مجید۔ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ اگلا دیکھیے، نمبر 3، قرآن مجید ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپشنز دیکھیے، الف تمام جہانوں کے لیے، ب خاص
زمانے کے لیے، جیم خاص قوم کے لیے، اور دال خاص علاقے کے لیے۔ کون سا ہے اس کا درست آنسر، کریکٹ آنسر؟ جی، الف، تمام جہانوں کے لیے۔ تمام جہانوں کے لیے۔ اگلا دیکھیے نمبر 4، قرآن مجید کی زبان ہے الف عربی، ب اردو، جیم انگریزی اور دال فارسی۔ الف پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے، کون سی ہے؟ عربی۔ اگلا دیکھیے نمبر 5، کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے؟ الف زبور مقدس، ب تورات مقدس، جیم انجیل مقدس اور دال ہے قرآن مجید۔ دال پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے، کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ جی، سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ پہلا دیکھیے، تورات مقدس، یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ جی، تورات مقدس کو آپ ملائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلا دیکھیے نمبر 2، انجیل مقدس، اسے ہم ملائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، قرآن مجید، یہ کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد اسے آپ ملا دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے۔ جی ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب ہم نے سوال نمبر 3 کرنا ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 3 مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 پہلا سوال دیکھیے۔ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے؟ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 15 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 15 پہلی 2 لائنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2 صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 15 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 15 آپ کی کتاب میں پہلے پیراگراف کے سامنے ایک چھوٹا سا بلاک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے یاد رکھیے۔ یہ والے بلاک کی پہلی لائن اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ طلباء و طالبات، میں نے یہاں بورڈ پر مکمل سوال نہیں لکھا۔ آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے۔ آپ کی کتاب میں مکمل سوال لکھا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 16۔ صفحہ نمبر 16 ایک قرآنی آیت دی گئی ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے
اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ دوبارہ سنیے، بے شک یہ کتاب ہم ہی نے اتاری ہے، یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی محافظ ہیں۔ جی، سوال نمبر 4، قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ نصیحت پکڑتے ہیں؟ سوال نمبر 4، قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے خود سے۔ جی، آپ اس کا جواب لکھیں گے، قرآن مجید کی آیات سے کون لوگ کی جگہ آپ لکھیں گے اہل عقل، اہل عقل۔ قرآن مجید کی آیات سے اہل عقل نصیحت پکڑتے ہیں۔ جی، ہمارا سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ اب ہم نے سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، تفصیلی جواب دیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 16 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 16، سوال ہے ہمارا، قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 16، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف۔ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ آپ اسے نمبرنگ میں لکھیں گے، یعنی پوائنٹس میں۔ نمبر 1، قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ نمبر 4، یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب آپ لکھیں گے۔ 4 پوائنٹس ہیں، نمبرنگ کر لیجئے۔ اگلا سوال دیکھیے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟
قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی، صفحہ نمبر 16 نکال لیجئے۔ دوسرا پیراگراف، یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ، یہاں سے یہ جواب شروع ہوگا، یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوگا اور یہاں تک ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ طلباء و طالبات، ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ الف ایمانیات کا سبق نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان مکمل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیے، بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھیں۔ جی، اللہ حافظ۔